عذاب آ رہا ہے. شادی ہو رہی ہے, کیا گندا کام ہے اور عذاب کیسا ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو. شادی ہو رہی ہے, نوجوان نسل ڈیمانڈ کر رہی ہے, گاڑی چاہیے, جوڑے کی رقم چاہیے, کھانا چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے. مجبور ہے بچی کا باپ. یہ نوجوانوں کی وجہ سے, یہ جو میرے سامنے بیٹھے آپ کی وجہ سے مجبور ہے غریب بچی کا باپ. اس کی بچی میں پہلے سے بال کی کمی ہے تو انہیں ٹینشن میں, رنگ کی کمی ہے تو باپ ٹینشن میں, ہائٹ کم ہے تو باپ ٹینشن میں, تعلیم کم ہے تو باپ ٹینشن میں ہے, غریبت کی وجہ سے باپ ٹینشن میں ہے. اب جیسے یہ بچے کے لوگ گئے, وہ بچی کو دیکھ کے تو بولے ہاں اس کے اندر رنگ کم ہے, جتنا چاہے مانگو. بچی کا باپ دیتا. اب مانگ رہے ہیں, سولی بچی کو مانگ رہے ہیں, ہمارے کو 4 لاکھ روپے ہونا, ہمارے کو گاڑی ہونا, ہمارے کو یہ سامان ہونا, لمبی لسٹ بنا کے دے دیے. اب بچی کا باپ مجبور ہے میرے بھائی, 4 بچیاں بیٹھے ہوئے, باپ کہہ رہا ہے اگر نہیں دوں گا تو یہ رشتہ چلے گا تو دوسرا آتا نہیں آتا نہیں معلوم, یا اگر آیا تو انہیں اس سے زیادہ منگا تو کیا کروں. باپ مجبوری میں بول رہا ہے کہ دینے کو تیار ہوں صاحب, سب ریڈی ہوں, انگیجمنٹ کریے. انگیجمنٹ ہوگا 1 سال کا ٹائم لیے. آپ بتاؤ میرے بھائی, جو باپ اپنی بچی کی شادی کے لیے پیدا ہونے سے لے کے 22 سال کی عمر کی ہو گئی بچی, 25 سال کی عمر کی ہو گئی, 25 سال میں جو باپ 2 لاکھ جمع نہیں کر رہا, انہیں 1 لاکھ میں 6 لاکھ, 1 سال میں 6 لاکھ کہاں سے لاتا. بچی بیٹھے بیٹھے گھر میں 25 سال کی ہو گئی, 25 سال میں جو باپ 2 لاکھ روپے جمع نہیں کرا, انگیجمنٹ کے بعد 1 سال کا ٹائم لیا, 6 مہینے کا ٹائم لیا, 6 مہینے میں 1 سال میں 6 لاکھ روپے کہاں سے لاتا. لاتا مگر مجبور ہے انہیں, لاتا کہاں سے لاتا, فائنانسر کے پاس سے. کس کے پاس سے, فائنانسر کے پاس جاتا, جا کے لے کے آتا. اور مجھے کہنے دو, ایک بچی کا باپ اگر شادی کرنے کے لیے فائنانسر کی سڑیاں چڑھتا ہے تو بچی کے باپ کو جتنا عذاب ہوتا ہے, اس سے جوڑے کی رقم, اس سے گاڑی اور فرمائش کرنے والے شوہر کو اور اس کے ماں باپ کو اس کا ڈبل عذاب ہوتا ہے. کیونکہ ان کی ظلم و زیادتی نے اس بچی کے باپ کو ایک فائنانسر کی سڑیاں چڑھنے پہ مجبور کر دیا ہے. ان کی گندی خواہشات نے اس بچی کے باپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. فائنانسر کے پاس سے لایا, کتنے لایا, 3 لاکھ روپے لایا, لا کے 5%, 4%, 2% پہ 3 لاکھ روپے لایا, لا کے بچی کی شادی کر رہا, کھانا پکایا فائنانس کے پیسوں سے, سود کے پیسوں سے. نوجوانوں, میں کوئی رام کتھا کہانی نہیں سنا رہا ہوں, آج جو پریکٹیکل ہو رہا, اب رمضان کے بعد جو شادیاں ہونے والی اس میں جو ہونے والا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اب وہ بچی کا باپ فائنانس پہ پیسے لایا اور لا کے جو ہے کھانا کھلا رہا, سب کو کھانا کھلا رہا فائنانس کے پیسوں سے, سود کے پیسوں سے. ادھر سے دلہن کھائی نوالا, ادھر بیٹھ کے دولہا کھایا نوالا. دلہن کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ گیا, دولہے کے پیٹ میں بھی حرام کا لقمہ گیا. رات میں جا کر دونوں ملے, صحبت کرے, حمل قائم ہوا, اس حمل سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو مادہ منویہ جو نکلتی ہے شوہر سے, جو عورت میں منتقل ہوتی ہے, حمل قائم ہوتا ہے, فرمایا گیا اللہ نے یہ مادہ باڈی میں بنائے نہیں کرتے, یہ باڈی میں مادہ نہیں ہے, جب کا جب بنتی تب کا تب نکلتی, اسی وقت بنتی جب بندہ چاہتا ہے, اسی وقت نکلتی جب بندہ چاہتا ہے. تو بنی کیسا, گیا سو پیٹ میں نوالوں کے کھانے کی قوت سے بنتی. وہ مادہ منویہ 100% جو رات میں کھائے وہ کھانے سے اس کا اثر رہتا. اب 9 مہینے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا جس کے خون میں سود کا کھانا ملا ہوا ہے. اب 9
ہوا 4 سال 6 سال 8 سال کے بعد اپنا اصلی رنگ دکھانے لگا. کیا بچپن میں ایسے کاما کر رہا جو جوان ہونے کے بعد غنڈے نہیں کرتے ویسے کاما کر رہا. اب لا کے بولے ارے اتنا بھیانک ہو گیا, اتنا بھیانک ہوگا, اتنا بھیانک ہوگا. ہاں, حرام کا لقمہ کھانے والوں کے گھر حافظ قرآن پیدا نہیں ہوتا, عالم دین پیدا نہیں ہوتا, کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوتا. بچی کے باپ کو سود خور کے پاس بھیجائے, سود کے پیسے منگا کے کھانا کھائے. اب جو پیدا ہوگا وہ ڈاکو ہی پیدا ہوتا ہے, وہ شریر النفس لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں. اب جو پیدا ہوگا وہ قاتل پیدا ہوگا, باغی پیدا ہوگا, چوری کرنے والا پیدا ہوگا, جیل کو جانے والا پیدا ہوگا, ماں باپ کو مارنے والا پیدا ہوگا, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا پیدا ہوگا. زندگی کی نیکی اور بدی پر لقموں کا بہت بڑا اثر رہتا دوستو. زندگی کی نیکی اور بدی پر ماں باپ کی غذا کا بھی اثر رہتا, بڑوں کے عمل اور کردار کا بھی اثر رہتا. آج ہماری نسلیں تباہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, حق اور ایمان سے بتاؤ کون سا ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے اس کے پیٹ سے ایسی اولاد پیدا ہو جو جہنم کا کندہ بنے؟ کون چاہتے ہیں بھائی ایسا؟ کوئی چاہتے؟ ذرا بولیں بھائی, کوئی چاہتے؟ نہیں چاہتے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے نا بھائی کہ ہم بھی نیک بنے, ہماری اولاد بھی نیک بنے, ہم بھی اچھے بنے, ہماری اولاد بھی اچھی بنے. ارے ہماری اولاد تو جنتی بنے, ہماری اولاد متقی بنے, ہماری اولاد پرہیزگار بنے, ہماری اولاد نیک بنے. تو اولاد کو نیک بننا چاہتے ہو نوجوانوں, تمہارا بھائی تم سے گزارش کر رہا ہے, عورتوں سے, بچیوں سے, ان کے گھر والوں سے آپ سامان مت مانگو, جہیز مت مانگو, آپ ان سے جوڑے کی رقم مت مانگو. یہ رقم تمہارے لیے بربادی کا سبب بنی ہوئی ہے. یہ جوڑا آج امت کے لیے تباہی کا سبب بنا ہوا ہے. اے نوجوانوں, کب عقلیں آئیں گی, کب عقلیں آئیں گی؟ اگر آپ کی ماں, کیونکہ میں نے اس سے پہلے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے, میری بات سننے کے بعد بچہ گھر میں جا کے بول دیا امی جوڑے کی رقم لینا نہیں ہے آپ کو. اماں بولے تو گھر میں نہیں رہنا, نکل. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ دوزخ میں گئے تو امی بچانے آتے؟ آپ کی اولاد کے اندر اگر وہ نعوذ باللہ وہ گندا لقمہ مل گیا, اس کے خون میں اس کی تاثیر آ گئی, اب ماں کچھ کر سکتی ہے؟ اگر آپ کی والدہ اگر جوڑے کی رقم مانگ رہی تو آپ والدہ کو بول دو میں شادی نہیں کر لیتا, نہیں کر لیتا میں شادی, میرے کو ہونا ہی نہیں ہے گندی شادی جس سے میری امت, میرے آقا کی امت برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہے میرے بھائی. ارے میرے بھائی, میں نے تو یہاں تک سنا ہے, یہاں تک سنا ہے, میں نے دیکھا تو نہیں, سنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی بیٹیاں, ہمارے مسلمان بیٹیاں, یہ شادیوں کے خرچے اتنے زیادہ ہو گئے, 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ, کہاں سے لائیں گے اتنا خرچہ؟ آٹو چلانے والا باپ 12 لاکھ کہاں سے لاتا جی؟ کار ڈرائیونگ کرنے والا باپ 8 لاکھ کہاں سے لاتا میرے بھائی؟ گھر میں 4 بچیاں بیٹھے ہوئے, 10 لاکھ کے 40 لاکھ کے شادیاں کہاں سے کرتا باپ؟ کیا کر رہی ہیں آج کی بچیاں؟ مجبور ہو کر نعوذ باللہ فاحشہ کا کاروبار کر رہی ہیں, فاحشہ بن جا رہی بچیاں. 30 سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, شادی نہیں ہو رہی بچیوں کی, فاحشہ بن گئے, اپنے نفس کو نہیں سنبھال کے برے کاموں میں لگ گئے. اور میں گواہ ہوں, اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں آپ کو, میں گواہ ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا, میں نے ان لوگوں سے ملا جن کے گھر یہ واقعہ ہوا. کیا ماں باپ کا نے پیسے نہیں ہیں بیٹی کی شادی کرنے, جتنے رشتے آ رہے ہیں ماں باپ ان کو دیکھو ماں بچی اچھی ہے کر لو, مگر ہم دے نہیں سکتے, ہم دے نہیں سکتے, ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے, ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے, نہیں کرے. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں جب بچیوں کو دیکھنے کا اتنا دینا, اتنا دینا, اتنا دینا, اتنا دینا, اتنا دینا, اتنا دینا, فرمائش رکھے. بچی کے روزانہ آ رہے لوگ دیکھ رہے جا رہے, شرمسار ہو گئی بچی.
آپ میں ملا سو بول رہا ہوں، میں آپ کو، میں جو دیکھا، میں جو ملا وہ بتا رہا ہوں. وہ بچی مجبور ہو کے غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے کالج فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی، انہیں غیر مسلم کے ساتھ. آج بھی مسلمان انہیں ہیں، اس کا شوہر ہندو ہے. آج لیلۃ القدر میں بول رہا ہوں، اس کا شوہر ہندو ہے، انہیں مسلمان ہے، انہیں زندگی گزار رہی اس کے ساتھ. اس کے ماں باپ پیروں میں سر رکھ دیے، بیٹی ایسا مت کر، پورے معاشرے میں نام بدنام ہو جائیں گا. اور آپ یقین مانیے وہ لڑکی کوئی اور محلے کی نہیں، ہمارے یوسف گڑے کی ہے. میں ملا اس کے ماں باپ سے، میرے پاس آئے تھے اس کے ماں باپ. کیا کرے مولانا، پیر میں سر رکھ دیا باپ، بیٹی اللہ کے واسطے یہ کام مت کر. انہیں بولی ابا آپ دیکھیں نا، اتنے لوگ آ کے دیکھ کے گئے، میرے کو کوئی کرنے تیار نہیں ہے. اب میرے کو کب تک تم لوگوں کے سامنے نمائش بناتے؟ انہیں میرے کو چاہتا، میں تمہارے خاطر کبھی اس کے قریب نہیں گئی، کبھی اس سے بات نہیں کری، مگر اب میرے ساتھ اتنی ذلت ہو رہی ہے اور لوگ اتنے پیسے مانگ رہے، میں مجبور ہوں ابا مجھے جانے دو. آج بھی نہیں آئی صاحب، ایک بیٹا پیدا ہو گیا اس کو، اب ہندو کا بیٹا پیدا ہو گیا مسلمان بچی سے. اے نوجوانوں، اب تو کم سے کم اپنے ہوش سنبھالو. میں اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں آپ کو. یہ واقعہ یوسف گڑے کا ہے میرے بھائی، یہ کوئی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے یہ جہیز مت مانگو. مانگیں گے؟ مانگیں گے نہیں. آپ ایمانداری سے بولو. قاضی صاحب کھڑے ہو کے بولتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. نکاح سرکار کی سنت ہے. کس کی سنت ہے نکاح؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. اجی سرکار کی سنت میں جا رہے یارو، باجا بجا لیتے ہوئے جاتے یارو. ذرا سوچو میرے بھائی، کئی کو اپنے آقا کو رسوا کر رہے میرے بھائی. اتنے بڑے پیغمبر کی امت میں پیدا ہو گئے، جب سے اب اتنے بڑے عالم سے آپ سنیں، سرکار کے صدقے میں ہمارے اوپر کتنا رحم ہوا، کتنا فضل ہوا. اللہ چاہا ہم ولی بن جائیں، اس لیے اللہ ایمان تو دے دیا، ولی بنانے رمضان دے دیا. وہ خدا ہم سے اتنا پیار کر رہا، پھر ہم لوگ کتنے گندے ہیں یارو. ارے میرے بھائی توبہ کرو میرے بھائی. نکاح میں یارو باجا بجاتے جاتے سرکار کی سنت ادا کرنے جا رہے، نہیں شیطان کا طریقے پہ عمل کرنے جا رہے. ارے میرے بھائی ہماری زندگی کی وہ ایک ابتدا ہے میرے بھائی، وہاں سے ہماری نسلیں چلیں گی، خاندان بنے گا، وہاں سے ہماری آبادی ہوگی. ہم اس کے بعد باپ بنیں گے، دادا بنیں گے، پردادا بنیں گے، سکڑ دادا چکر دادا بنیں گے، ہماری نسلیں چلے گی. ارے یہ منحوس عمل ہمارا ہمارے پورے خاندان کو برباد کر رہا ہے. کتنی بری بات ہے میرے بھائی. ارے آپ اپنی بیٹی کو بھی دے رہے نکاح میں تو شرط لگا دو، میں آپ کو بیٹی اس شرط پر دوں گا کہ اگر آپ باجے کے ساتھ آئیں گے، میں بچی کو لاتا ہی نہیں، بولو آپ شادی خانے کو نکل جا، چل تیرے جیسے منحوس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. بری بات ہے میرے بھائی، سرکار کی سنت کو بدنام کر رہے ہم لوگ. ابھی آپ ہمارے ابراہیم جنیدی سے سنیں، انہوں کیا بولے، سرکار کی ایک سنت زندہ کرے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. پھر دوستو میرے آقا کی سنت ادا کرنے جا رہے ہو بینڈ باجا لے کر، سرکار کی سنت ادا کرنے ایک عورت کو بیوی بنا کے گھر لا رہے ہو، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، بینڈ باجا بجاتے ہوئے. اب بتاؤ میرے بھائی کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ نہیں آئے گی. اسی لیے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یارو، اس لیے ہماری نیا نہیں چل رہی ہے. ہم لوگ اس لیے جوتے کھا رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، نیست و نابود ہو رہے ہیں. رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے پھر بھی فضل نہیں اتر رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں دعا کر رہا ہوں تہجد میں لوگوں کے واسطے، چٹیوں پہ ناموں پہ نامہ، ناموں پہ نامہ، ناموں پہ نامہ، ناموں 100 نامہ جمع ہو گئے اب تک. کتوں کا نام لوں میرے بھائی؟ کیونکہ آج ہم برباد ہو رہے ہیں. بربادی کی وجہ ہم ہیں، ہم، کیونکہ ہم نے اس مولا کو بھلا دیا ہے، اس رب کو ناراض کر دیا ہے. اللہ کے واسطے کون کون میری اس بات پر عمل کرے گا؟ ایک بار ہاتھ اٹھاؤ، سفید داڑھی والے نکو اٹھاؤ، نوجوان اٹھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوڑ دو.
اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا نبی محشر میں چن کے بلائے، ادھرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں، ادھرا میں تے کو جنت میں لکھ جاتا ہوں، ادھرا میں تے کو جنت میں لے جاتا ہوں. بس ایک کام کرو دوستو، غریب کی بچی کو کر کے لا لو، کچھ بھی نکو بولو. خدا کی قسم، اللہ کے گھر بیٹھ کے تمہارا بھائی بول رہا، تمہیں غریب کی بچی کو فری میں کر کے لا لو میرے بھائی، مت مانگو اس سے. اس کو بول دو، ارے میرے کو کھانا بھی نہیں چاہیے رے بھائی، تیری بچی دے دے بس. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، عبد المنان صاحب گواہ ہے، وہ بچی کے قدم سے تمہارے گھر میں دولت نہیں آئی، میرا گریباں پکڑ لو آپ. وہ بچی نہیں آئے گی، وہ بچی کے ساتھ اللہ کی رحمت چل کے تمہارے گھر کو آئیں گی، مصطفیٰ کا صدقہ چل کے تمہارے گھر کو آئے گا. نوجوانوں، تم یہ ملا، یہ دنیا والوں کے پیسوں پہ یقین مت رکھو، تم غریب کی بچی کو فی سبیل اللہ کر کے لاؤ، تمہارے گھر میں دولت ابلے گی. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ تم کو پالے گا، اللہ تم کو اجر دے گا، اللہ تم کو رحمت دے گا، مصطفیٰ تمہاری شفاعت کرائیں گے. تم بول دو اپنی امی جان کو، احمد نقشبندی صاحب کا نے قسم کھا کے آیا ہوں، لیلۃ القدر میں قسم کھایا ہوں کہ میں اپنا جہیز نہیں لوں گا. تم کماؤ نوجوانوں، تم محنتی ہو، تمہارے اندر قوت ہے، ہمت ہے، صلاحیت ہے، جولانی ہے، جوانی ہے، تم مرد ہو، تم آپا نہیں ہو، مرد ہو تم. مرد کما کے سامان خریدتا ہے، مرد آپاؤں کی طرح لوگوں کے سامان پہ عیش نہیں کرتا، مرد کماتا ہے. دوستو کماؤ میرے بھائی. تم لاؤ جی الماری، کتنے میں آتی جی وہ الماری؟ 5,000 روپے کی الماری نہیں خرید سکتے تم؟ 20-25 ہزار کے جوڑے اپنی بیوی کو نہیں خرید سکتے تم؟ ارے تم چاہے تو چاند میں جا سکتے ہو دوستو. ایک بیوی کے لیے خریدنا کیا بڑی بات ہے؟ ایک گاڑی نہیں خرید سکتے جی تم، کئی کی جوانی اگر نہیں خرید سکتے تو کیوں کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو دوستو؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہ آپ انشاءاللہ آج لیلۃ القدر میں آپ وعدہ کیے، آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. کریں گے میرے بھائی؟ یہ جتنے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے باپ یہاں بیٹھے، قسم کھا لو تم اپنے بچوں کو جہیز نہیں مانگو گے، اپنے بیٹوں کے لیے تم جہیز نہیں مانگو گے، تم پھگٹ میں فری میں کر کے لاؤ گے، فری میں کر کے لاؤ گے. آپ بولیں گے مولانا لوگاں ہنستے نا، لوگاں روئے کب؟ ہمیشہ ہنسنے کچھ پیدا ہوئے انہوں روئے کب؟ انہوں روئے کب میرے کو بتاؤ آپ. میرے اوپر جتنا ہنسے تمہارے اوپر کیا ہنستے میرے بھائی؟ انہیں پیدا ہوا ہی ہنسنے کے واسطے، انہیں پیدا ہوا تانے مارنے، انہیں پیدا ہوا گندے کاما کرنے، انہیں پیدا ہوا اچھے لوگوں کو الزام لگانے کے واسطے. یہ چلر لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے مولا کو ناراض کر دیتے، یہ لوکل تھرڈ کلاس ہنسنے والوں کو لوگوں کو دیکھ کے تم اپنے آقا کو ناراض کر دیتے. آج قسم کھا لو دوستو کہ تم یہ ہنسنے والوں کا لحاظ نہیں رکھو گے، تم ایسی شادی کر کے لاؤ گے. اب آخری